اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان نواب صابر آپ کی خدمت میں 23واں ایپیسوڈ راہ حق کا، جس کا عنوان دعا اور توبہ، ماہ مبارک کے رمضان کی 5ویں تاریخ کی ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب قبلہ کی خدمت میں بھی 5ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہے، مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں تمام مومنین کے لیے، تمام مومنین خیر و عافیت سے رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مسلم کربلا۔ ناظرین کرام، حجت الاسلام علی جناب قبلہ و کعبہ مولانا محمد رضی مہدوی صاحب نے پہلی ماہ مبارک رمضان سے لے کر اور آج 5ویں ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہے، آپ نے دعا کی تعریف سے اس دعا اور توبہ کے عنوان کو شروع کیا تھا، دعا کی تعریف بیان کی، اور جس کے 4 رکن غالباً آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آپ نے بڑی پیاری باتیں ہمیں بتائیں، اور آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ آپ مجھ سے دعا کرو، میں اس کو قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، خطبہ فدکیہ میں شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے 20 تقریباً فلسفے جو بیان کیے ہیں، اس میں آپ نے بیان کیا کہ اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، اللہ نے روزوں کو کیوں واجب کیا، اور اللہ نے ماں باپ کے احترام کو کیوں واجب کیا۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ اللہ نے روزوں کو کیوں واجب کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ نے روزوں کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے وجود میں خلوص آ جائے، یعنی روزہ ہمارے وجود میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے روزے کو واجب ہی اس لیے کیا کہ تاکہ اخلاص مومنین کا امتحان لیا جا سکے۔ روزوں سے خلوص آتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کہیں گے کہ روزے سے خلوص کیسے آتا ہے؟ تو ناظرین کرام، روزے سے خلوص ایسے آتا ہے کہ آپ جتنی بھی عبادتیں کرتے ہیں وہ ساری عبادتیں دکھائی دیتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی عبادت دکھائی دیتی ہے، آپ حج کرتے ہیں، آپ کی عبادت دکھائی دیتی ہے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ کی عبادت دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک روزہ واحد ایسی عبادت ہے کہ جو خدا اور آپ کے درمیان ہے، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، ہم خداوند عالم کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں پھر ایک ایسا موقع فراہم کیا ہے کہ رمضان مبارک میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی خداوند متعال سے معافی مانگیں، اور جس طرح سے خداوند عالم چاہتا ہے ہم اس طرح سے خداوند عالم کی عبادت کریں۔ حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب نے بار بار اپنی ان جملوں میں کہا ہے کہ خداوند عالم جو ہے، خداوند عالم کہتا ہے کہ بندے تو مجھ سے مانگ اور گڑ گڑا کے مانگ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ آپ نے اپنے بیان میں یہ بھی فرمایا کہ خداوند عالم کی زمین و آسمان دونوں پر حکومت ہے، اور اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے پاک نیت سے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہماری دعائیں اکثر مومنین شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں، ہم دعا مانگتے ہیں بارگاہ خداوند عالم سے کہ ہماری دعائیں خداوند عالم پوری نہیں کرتا، لیکن ان دعاؤں کو پوری نہ کرنے کی کوئی وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری کہیں نہ کہیں اس میں غلطی ہے، اور ہم اپنی غلطی کو بھول جاتے ہیں اور ہم یہ شکوہ کرنے لگتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ میں شکر گزار ہوں حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدوی صاحب کا۔ ہماری آپس میں بات ہو رہی تھی کہ ہم اس رمضان میں اس کا کیا عنوان رکھیں، جو ہمارا راہ حق کا ایپیسوڈ ہے، تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ہم اس میں دعا اور توبہ
یہ ہمارا عنوان رہے گا، اور یقیناً اس عنوان کی بہت ضرورت ہے۔ دعا کیسے خداوند عالم سے مانگنی چاہیے، اور دعا کا طریقہ مسلسل آپ کی خدمت میں، تمام مومنین کی خدمت میں آپ عرض کر رہے ہیں۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں آپ کا، اور باقی خداوند عالم میں دعا ہوں خداوند عالم آپ کو مزید علم دے، اور آپ جس مقصد سے کربلا معلیٰ گئے ہیں، بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ اور میں دعا گو ہوں سرکار وفا سے کہ آپ کے امتحان چل رہے ہیں، اور امتحان کے باوجود بھی آپ جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں سرکار وفا کی خدمت میں بھی دعا گو ہوں، خداوند عالم کا واسطہ دے کر دعا گو ہوں، کہ خداوند عالم کا واسطہ دے کر دعا گو ہوں کہ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ شکر بسم اللہ۔ گزار آج مبارک رمضان کی 5ویں گفتگو جو ہم ناظرین کی خدمت میں دعا اور توبہ کے عنوان سے پیش کر رہے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ آپ اس گفتگو کا آغاز کریں۔ آئیے ہم پہلے عصمت آل محمد پر صلوات پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللهم محمد صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم على اللہ۔ محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام 5ویں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور شکر گزار ہیں پروردگار عالم کے کہ اس نے اس سال بھی یہ رمضان درک کرنے کا ہمیں موقع دیا، اور الحمدللہ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان درک کرنے کا موقع دے گا، اور انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے جو بھی دین اسلام کا اسے کام لینا ہے وہ یقیناً ہم سے اسی طریقے سے لے گا جس طریقے سے لیتا رہا ہے۔ دعا گو ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کے لیے کہ اس پلیٹ فارم سے مسلسل دینی و اسلامی نشریات ہوتی ہے، مسلسل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کو انجام دیا جاتا ہے۔ مولا پروردگار ان سب کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے، اور انشاءاللہ سب کو طول عمر عطا فرمائے، تاکہ اسی طریقے سے دین اسلام کے لیے نشر و اشاعت کی کوشش کرتے رہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع پر۔ ہمارا موضوع دعا اور توبہ ہے۔ ہم نے شروع سے ہی دعا کی تعریف کی اور اس کے 4 رکن بیان کیے۔ دعا کی تعریف یہ کہ بندے کا اپنے پروردگار سے طلب کرنا، 4 چیزیں، 4 رکن ہیں: مدعو اور مدعو، دعا، داعی، مدعو لہ۔ یہ چاروں رکن کیا ہے؟ دعا میں ضروری ہوتا ہے، اور ہر انسان اپنے پروردگار عالم سے دعا طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کی خدمت میں جو کل کا پروگرام تھا، یعنی چوتھی رمضان، جو کچھ بیان کیا، وہ دعا کی قدر و قیمت، دعا کی اہمیت و فضیلت کے عنوان پر ایک مختصر سی گفتگو آپ کی خدمت میں بیان کی، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول بھی بیان کیا کہ 4 چیزیں انسان کے لیے بڑی مفید ہے، جس میں پہلا شکر ہے، پہلا ایمان ہے، دوسرا شکر ہے، تیسرا استغفار ہے، اور چوتھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مرحلہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ دعا روح عبادت ہے۔ سبحان اللہ، دعا روح عبادت ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کی خلقت کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور عبادت کا مقصد خداوند عالم سے شدید رابطہ رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ ولا يهلك مع الدعاء احد۔
کہتے ہیں کہ دعا عبادت کی روح ہے، اور دعا کرنے سے کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ افزعوا الی اللہ فی حوائجکم، تم خدا کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو نالو فریاد کے ذریعے پیش کرو، مشکلوں میں اسی کی پناہ گاہ مانگو۔ واہ۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس سے دعا کرو، بے شک دعا عبادت کی روح ہے۔ کہتے ہیں کہ اور کسی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تین یہ جو حالت بتائی گئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، لاکھ دعائیں کرتے ہیں، لاکھ دعائیں کرتے ہیں، لاکھ دعائیں کرتے ہیں۔ ہم نے کہا پہلا تو یہ کہ یا تو انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنی دعا قبول کروائے، بے شک۔ لیکن پیغمبر کا یہ جو قول ہے، اس قول کے مطابق دیکھیں، کہتے ہیں کہ کسی بھی مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، یا اس کی دعا دنیا ہی میں جلدی قبول کر لیتا ہے اللہ، یا اس کو آخرت میں قبول کرے گا، ان حاجتوں کا جو ہے ایک مخزن بنا دے گا، اور حاجتوں میں وہ آخرت میں ان حاجتوں کو قبول کر کے وہ جو گناہوں کا ذخیرہ لے کر آیا ہے اسے ختم کر دے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مقدار ہی میں مثلا یا بندے کا گناہ جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ یہ تین حالتیں پیغمبر نے بتائی ہے، یا تو دعا قبول کر لے گا یا دعا قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، دعا قبول کر لے گا، یہ سبھی کے لیے واضح ہے۔ دعا قبول نہیں کرے گا تو دو مقصد ہو گئے، ایک مقصد تو یہ کہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لے گا، دوسرا مقصد یہ کہ انہی دعا کے ذریعے سے پروردگار کیا ہے لوگوں کے گناہوں کو مٹاتا چلا جائے گا، مٹاتا چلا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، ای العبادت افضل، اے مولا کون سی عبادت ہے جو سب سے افضل ہے؟ فقال ما من شیء احب الی اللہ من ان یسأل ویطلب مما عنده، آپ نے فرمایا خداوند عالم کے نزدیک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے سوال کیا جائے، اس سے مانگا جائے، اس سے طلب کیا جائے۔ واہ۔ اب آپ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ واضح ہے۔ اللہ کیا ہے، بہترین اعمال یہی ہے اللہ کے نزدیک کہ انسان اللہ سے طلب، اللہ سے کیا ہے، مانگے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں کہ اور خداوند عالم اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا ہے، اس سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ مرحلہ، بہت سے افراد نے دیکھا ہوگا اور اسے غور کیا ہوگا۔ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں، جیسے ہی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، جلدی 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 تسبیح کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح پڑھی، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ پڑھ کے اور مصلی سمیٹا نکل گئے۔ ہم جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ تو جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو جبرائیل آسمان سے آواز دیتے ہیں کہ یقیناً تو نے پروردگار کو عبادت کے لائق سمجھا اور تم نے اس کی عبادت کی، لیکن جیسے ہی مصلی سمیٹنے لگتا ہے بغیر دعا کیے ہوئے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں تو نے اللہ کو عبادت کے لائق تو سمجھا تھا، مگر اس کو بے نیاز نہیں سمجھا تھا کہ وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس لیے جلدی سے مصلی سمیٹ۔
سبحان اللہ سبحان لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا ہے، دعا پر مسلسل راستہ چل رہے ہیں، دعا کرتے رہیں، اے پروردگارا، اے پروردگارا، کام کر رہے ہیں، دعا کرتے رہے، نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا کر لیا، سونے سے پہلے کچھ افراد کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے کچھ فقرے کہے اور اس کے بعد طلب کرے، مثلا اے پروردگار تو نے مجھے زندگی دی، اے پروردگار تو نے مجھے رزق دیا، اے پروردگار مجھے اچھی نوکری چاہیے تھی تو نے مجھے وہ بھی دے دیا، اے پروردگار بہترین کھانا چاہیے وہ بھی تو نے عطا کر دیا، اے پروردگار روزانہ مثلا جو ہے جتنی نیند ہونی چاہیے اتنا ہی میں سو بھی لیتا ہوں، یہ تیری وجہ سے ہے، بے شک اے پروردگار جتنا رزق مجھے چاہیے تو نے عطا کیا تیری وجہ سے، اے پروردگار، اے پروردگار جب تو سب کچھ مجھے دے رہا ہے تو اے پروردگار ایک درخواست اور ہے، اس دعا کو بھی قبول کر لے، مجھے یہ بھی عطا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد بعض تجربہ کار کہتے ہیں کہ یہ آپ کہہ کے دیکھیں، دعا قبول نہ ہو تو بتائیے گا۔ سبحان بعض اللہ تجربہ کار نے یہ بات کہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کی نعمتوں کا تذکرہ تو کرے پہلے، کہ پروردگار تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ دیا، تو نے یہ ساری چیزیں تو کہنا ہوگا، اے پروردگار جب سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے تو یہ ایک حاجت بھی تو ہی میری پوری کر دے بس، اور پھر اس کا اثر دیکھے انسان اپنی زندگی میں۔ تو امام نے کہا کہ اللہ اس شخص پر غضبناک ہوتا ہے جو عبادت کرنے پر غرور کرتا اور کچھ طلب نہیں کرتا، یہ میں نے عبادت کر لی، یعنی عبادت کے لائق تو سمجھا مگر اس نے اپنے رب کو اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ عطا بھی کر سکتا ہے، اکبر۔ وہ عطا بھی کرتا ہے، وہ فیاض بھی ہے، اس کی فیاضی، اس کی جود و عطا دنیا کے تمام فیاضوں سے کہیں بلند و بالا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث بیان کر دوں اور اپنے مقصد کو تمام کروں، اپنے بات کو تمام کروں۔ بدھ کے دن جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، آپ دیکھیں اس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی مرضاتہ فی الطلب الیہ، تمام تعریفیں ہیں اس پروردگار کی جس کی مرضی ہی اس میں ہے کہ اس سے طلب کیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان آپ دیکھیں دعا روح عبادت ہے، اللہ۔ واہ، دعا جوہر عبادت ہے، دعا اللہ عبد اور معبود کے درمیان بہترین رابطے کا نام ہے۔ لہذا مومنین کرام، ناظرین کرام، گزارش ہے کہ آپ کیا ہے، التماس ہے کہ آپ کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں اس کی برکتوں سے استفادہ کریں، ہر واہ، جگہ جہاں بھی ہوں وہاں کیا ہے اپنے پروردگار سے دعا واہ۔ طلب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جزاک اللہ، وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بہت خوب۔ یقیناً آپ نے بیان فرمایا کہ دعا جو ہے وہ روح عبادت ہے، جوہر عبادت ہے، اور دعا اللہ کے نزدیک اور مومن بندوں کے نزدیک اس رابطے کا نام ہے۔ یقیناً بے شک ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ خداوند عالم میں، خداوند عالم ہمیں اس توفیق عطا کرے تاکہ ہم جس طرح سے خداوند عالم عبادت چاہتا ہے، جس طرح سے خداوند عالم دعا چاہتا ہے، جس طرح سے خداوند عالم توبہ چاہتا ہے، ہم اس طرح سے کریں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا 23واں ایپیسوڈ راہ حق کا تھا، جو ماہ مبارک رمضان کی آج 5ویں تاریخ ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک آپ کا میزبان نواب صابر آپ سے اجازت چاہتا ہے، دعاؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ آپ آباد رہیں، شاد رہیں، کوئی غم نہ ہو سوائے غم امام مظلوم کربلا۔ فقط والسلام، خدا حافظ۔